غزہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہونے کا امکان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو متفق ہو گئے۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا کہ دونوں رہنماؤں میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں غزہ کی جنگ کے جلد خاتمے اور ابراہم معاہدے کے توسیع پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے کے تحت حماس رہنماؤں کو جلا وطن کر کے 4 عرب ممالک غزہ پٹی کا انتظام سنبھالیں گے اور تمام یرغمالی افراد کو رہا کیا جائے گا۔ ان ممالک میں متحدہ عرب امارات اور مصر بھی شامل ہیں۔ ٹرمپ نے وعدہ کیا امریکہ مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر اسرائیلی خود مختاری کو تسلیم کرے گا۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں 62 فلسطینی شہید۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ۔ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں میں پرخلوص اور خوشگوار گفتگو۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کی باہمت اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا۔ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کے کلیدی کردار پر سیکرٹری روبیو کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ سیکرٹری روبیو نے کہا کہ امریکہ خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ خفت مٹانے کے لیے بڑی پریس کانفرنس کرنے پر مجبور۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت تباہ کرنے کا دعویٰ، ایران پر انتہائی کامیاب حملے کیے، کچھ امریکی چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں۔ CNN نے گمراہ کن تفصیلات جاری کی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزت کی نیوز کانفرنس، کہا صدر ٹرمپ نے انتہائی پیچیدہ اور مشکل آپریشن مکمل کرایا۔ IAEA نے تصدیق کی ایران کی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ امریکی آپریشن کے نتیجے میں ایران اسرائیل جنگ بندی ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا قطر میں امریکی اڈے پر حملے کی خبر پہلے ہی مل گئی تھی، ایران کا بڑا حملہ ناکام بنایا۔ میڈیا بریفنگ کے دوران ایرانی تنصیبات پر حملوں کی ویڈیو بھی دکھائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی میڈیا کے پیچھے پڑ گئے، کہا صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ CNN، نیو یارک ٹائمز کے جعلی خبریں دینے والے رپورٹرز کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا برے اداروں والے یہ برے لوگ ہیں، یہ رپورٹر بدنیت اور خطرناک عزائم رکھنے والے افراد ہیں۔ عوام میں اشتعال اور غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا ایرانی جوہری تنصیب سے کچھ بھی منتقل نہیں کیا گیا، جوہری تنصیب سے کچھ باہر نکالنا بہت وقت طلب، خطرناک اور مشکل ہوتا ہے۔ They failed to destroy the Iranian nuclear facilities. The Islamic Republic of Iran dealt a heavy blow to the American forces. Iranian armed forces have the capability to target and attack any position they desire at any point of time. The American military bases will come under our attack if forces direct any belligerence against Iran. ایرانی حملوں سے صہیونی ریاست پاش پاش ہو گئی۔ امریکہ کو جنگ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایران نے امریکہ کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اسرائیل کے خلاف فتح پر ایرانی قوم کو مبارکباد، کہا ایران نے اسرائیل کے تمام دعوے کچل کر رکھ دیے۔ امریکہ اس جنگ میں اس لیے داخل ہوا کہ اسے لگا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اسرائیل مکمل تباہ ہو جاتا۔ ایرانی شورا کونسل میں IAEA سے تعاون معطل کرنے کا بل منظور۔ شکر ہے کہ جنگ بند ہو گئی اور اس کا جو مزید بے پناہ نقصان خدا نخواستہ پہنچ سکتا تھا نہ صرف ایران اور خطے میں نہیں پوری دنیا میں، تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس میں یقیناً ایرانی جو قوم ہے انہوں نے پھر بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بڑی بہادری کے ساتھ وہ جھکے نہیں، کسی طور پر بھی وہ اپنا پریشر قبول نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ باوقار طریقے سے یہ جنگ بند ہوگی۔
ایرانی قوم نے جرت اور بہادری سے مقابلہ کیا، پاکستان نے بھرپور انداز میں برادر ملک کی حمایت کی۔ شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اللہ کا شکر ہے اسرائیل ایران جنگ رک گئی، تاریخ میں پہلی بار ایران نے کھلے دل سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل کی کھلے دل سے تعریف کی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف ہیں، بجٹ کی حمایت پر صدر آصف زرداری بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر خزانہ، ان کی ٹیم اور اتحادیوں کی کاوشیں بھی قابل قدر ہیں۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کو سراہتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد منظور۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک اور شکست، پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش ناکام، مطالبے کے باوجود شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان کا پہلگام واقعہ اعلامیے میں شامل کرنے سے انکار۔ بھارتی وفود کی تمام تر کوششوں کے باوجود رکن ممالک نے اعلامیہ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی بھارتی سازشوں کا ذکر اعلامیے میں موجود ہونے پر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تلملا اٹھے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ اجلاس میں چین، روس، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، کرغزستان اور دیگر ممالک کے وزرائے دفاع شریک ہوئے۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ وزیر دفاع کی اسرائیل کے ایران پر غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع اجلاس میں شرکت۔ تاجکستان، ایران، قازقستان اور چین کے وزرائے دفاع سے بھی دو طرفہ ملاقاتیں، کہا غزہ میں انسانی بحران اور اسرائیلی بربریت پر بھی گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر دفاع کا فلسطینیوں پر حملے بند کرنے اور فوری مستقل جنگ بندی پر زور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بین الاقوامی برادری اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے زور ڈالے۔ وزیر دفاع کی چینی ہم منصب سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان عالمی امن میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار، پاکستان جولائی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات، سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا۔ عاصم افتخار نے کہا رکن ممالک عالمی تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہیں، پاکستان سلامتی کونسل میں اپنی صدارت کو کھلے، شفاف اور مشاورتی انداز میں انجام دے گا۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور، قومی اسمبلی نے وفاقی بجٹ کی شکوار منظوری دے دی۔ فائنانس بل میں 106 ادارے انکم ٹیکس سے مستثنی قرار۔ وفاقی بجٹ کا کل حجم 17,600 ارب روپے ہے، مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ کاربن لیوی عائد کرنے کی ترمیم منظور، اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد۔ کسٹمز ایکٹ میں 14 ترامیم بھی کثرت رائے سے منظور۔ کسٹمز ایکٹ میں ترمیم پر اپوزیشن نے ووٹنگ چیلنج کی، گنتی پر حکومتی بینچز کی تعداد 201 اور اپوزیشن ارکان کی تعداد 57 نکلی۔ سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری سے متعلق سخت ترامیم بھی منظور۔ سیلز ٹیکس فراڈ 5 کروڑ یا اس سے زائد ہوا تو گرفتاری ہوگی۔ ٹیکس کی رقم میں فورجری اور گڑبڑ کرنے پر گرفتاری ہوگی۔ مال کی سپلائی کیے بغیر ٹیکس انوائس جاری کرنے پر ٹیکس فراڈ کے تحت گرفتاری کی جائے گی۔ ٹیکس انوائس میں فراڈ کو بھی سیلز ٹیکس فراڈ تصور کیا جائے گا۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراعات ایکٹ سے متعلق ترمیم بھی ایوان میں پیش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم کا بلاول بھٹو، بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے مصافحہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ اس حکومت نے ہمارے بات مانے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہول ہارٹیڈلی اس بجٹ کو سپورٹ کرے۔ حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 20% اضافہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد حکومت نے ہمارا یہ مطالبہ مانا ہے اور سولر ٹیکس میں 50% کمی لے کر آئے ہیں، تو obviously ہم سپورٹ کریں گے اس میجر کو۔ پیپلز پارٹی کی وفاقی بجٹ کی حمایت، حکومت نے ہماری تجاویز مان لی اس لیے ہم نے بجٹ کو سپورٹ کیا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 20% اضافہ کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف مخالفت برائے مخالفت کی سیاست نہیں کی، وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہماری تجاویز مانی۔ پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد سولر ٹیکس پر کمی کی گئی۔
पंजाब का आइंदा माली साल का बजट ऐवान में कसरत राय से मंजूर। 4,339 अरब से ज़ायद मुतालबात ज़र कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की कटौती की 8 तहारीक मुस्तरद। बजट में मौजूदा टैक्स ढांचा बरकरार रखते हुए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। नए माली बजट में सूबाई महसूलात, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की गई। सनत, ज़राअत, सेहत, तालीम में इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। बजट में 18 शोबों के नए मंसूबे शामिल। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने की शहादतें मसरूल हुई, लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया यकम मुहर्रमुल हराम बरोज जुम्मतुल मुबारक को होगी और योम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम 6 जुलाई बरोज एतवार को होगी। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। योम आशूर इतवार 6 जुलाई को होगा। ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम के दौरान ड्रोन्स उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुहर्रमुल हराम के दौरान ड्रोन्स उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। जो ड्रोन उड़ाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी नफरत अंगेज़ पोस्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। सेफ सिटी कैमरों के जरिए मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की निगरानी होगी। 35,000 से ज़ायद रज़ाकार भी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। जुलूस के रूट्स पर इजाफी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशें जल थल हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अगले 24 से 48 घंटे में मजीद बारिशें होंगी। PDMA का अलर्ट भी जारी। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में भी बारिश का इम्कान। लाहौर में मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मॉडल टाउन लिंक रोड पर शगाफ पड़ गया। एक जानिब की सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, दूसरी जानिब कराची, हैदराबाद और गिरदोनवाह में तेज हवा के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सखर और गिरदोनवाह में बारिश से 60 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी खिलाफ वर्जियों को दुरुस्ती करती आई है। मुशर्रफ की 3 नवंबर की एमरजेंसी का हवाला दिया, फैसला भी पढ़कर सुनाया। जस्टिस मसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, अगर किसी पार्टी का निशान वापस ले लिया जाए तो फिर पार्टी की क्या कानूनी हैसियत होगी। सलमान अकरम राजा ने जवाब, पार्टी फिर भी होगी बेशक निशान वापस ले लिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, लगता है PTI में कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, लगता है जिन 39 अरकान ने PTI से सियासी वाबस्तगी जाहिर की वो ज्यादा अक्लमंद थे।